ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پیٹرول پمپ زونر ایسوسی ایشن نے ہڑتال مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات پیٹرول پمپ زونرز نے یہ اعلان کیا۔ علی پرویز ملک نے کہا کہ پیٹرولیم ڈیلرز مارجن کا معاملہ مشاورت سے کریں گے اور مارجن کے حوالے سے اسمبلی کابینہ کے پاس لے کر جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول پمپس اور ڈیلرز کے مسائل 2 ہفتوں میں حل کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں اور حکومت عوام کو درپیش مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے۔ پیٹرولیم ڈیلرز کے مسائل کے حل کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیے جائیں گے اور 2 ہفتوں میں مسائل حل نہ ہوئے تو دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یومیہ قیمتوں پر 2 ہفتوں کے بعد پیٹرولیم تنظیموں کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کر جائزہ لیں گے۔ ادھر پاکستان نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب اور بحیرہ احمر میں جہاز رانی کے خلاف دھمکیوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور تجارتی بحری جہازوں کو دھمکیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو خطرہ قومی سلامتی کے خلاف خطرہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان اپنے بحری مفادات کے دفاع کے لیے ہر ضروری اور قانونی اقدام کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پاکستان نے سعودی عرب کی سلامتی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعلان کر رکھا ہے۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا تحفظ اور عالمی تجارت کا تسلسل یقینی بنایا جائے۔ تمام فریقین بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور کشیدگی کم کریں۔ ایران نے کسی جہاز کو نشانہ بنایا تو پلوں اور بجلی گھروں کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو پھر سے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملے کیے گئے تو اس کا جواب ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا کر دیا جائے گا۔ حملہ چاہے میزائل، راکٹ، ڈرون یا کسی بھی دوسرے ہتھیار سے ہو، امریکہ ہر ایسے حملے کے بدلے ایران کے ایک پل یا پاور پلانٹ کو تباہ کرے گا۔ مزید کہا کہ تہران میں یا اس کے نواح میں واقع پاور پلانٹس بھی ممکنہ اہداف میں شامل ہو سکتے ہیں اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں۔ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور یہ بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر بھاری قیمت چکائے گا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ امریکہ کسی بھی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیں گے، تمام وسائل کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے۔ اصفہان میں فوجی افسران سے ملاقات کے بعد خطاب کرتے ہوئے ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ خود کو فرعون کی حیثیت میں سمجھتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ بھرپور مقابلہ کر کے اس کے عزم خاک میں ملا دیے ہیں۔ ایران کا اب بھی آبنائے ہرمز پر کنٹرول ہے۔ وہ آج بین الاقوامی سطح پر ایک باوقار اور سربلند قوم بن چکا ہے۔ جنرل امیر حاتمی نے فضائیہ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایران نے جنگ کے دوران دشمن کے F-15، F-16، F-35 طیارے مار گرائے۔ ایران کو امریکہ پر رتی برابر بھی اعتماد نہیں ہے۔ واشنگٹن نے کبھی اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ بحران کے خاتمے کے لیے امریکہ بھی ایران کے ساتھ مذاکرات کا خواہاں ہے، لیکن ایران بات چیت میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ مارکو روبیو نے آسیان وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ہمیشہ سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ ہم اختلافات کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں اور ایران کے معاملے میں بھی یہی موقف برقرار ہے۔ انہوں نے کہا ایران ماضی میں کیے گئے معاہدوں کی پاسداری نہیں کر سکا اور اگر ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہوا تو امریکہ بھی سنجیدگی سے بات کرے گا۔ بصورت دیگر امریکہ اپنے اور اپنے اتحادیوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کسی ملک کو یہ مثال قائم کرنے دی گئی ہے کہ وہ کسی بین الاقوامی عابر گزرگاہ پر قبضہ کرے، وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول عائد کرے اور ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جہازوں کو نشانہ بنائے تو یہ ایک انتہائی خطرناک نظیر ہوگی۔
کشمیر کے عوام کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، عوام کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا میرپور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا کشمیر کا فیصلہ پنجاب اور سندھ نہیں کشمیر کرے گا، 1000 سال جنگ کے لیے تیار ہیں۔ این ایف سی میں آزاد کشمیر کا بھی حصہ ہونا چاہیے، آزاد کشمیر کے عوام اب پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، چاہتا ہوں آزاد کشمیر کا آبزرور منتخب نمائندہ سینٹ میں بھی بیٹھے۔ انہوں نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کے ایک وزیر کا بیان انتہائی نامناسب تھا، مگر پارٹی قیادت نے اس کی مذمت تک نہیں کی۔ وفاقی وزیر اپنے متنازع بیان پر معافی مانگے یا عہدہ چھوڑ دیں، بصورت دیگر یہ نون لیگ کی پالیسی تصور کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ اگر عوام انہیں کامیاب بنائیں گے تو وہ آزاد کشمیر کے حالات بہتر کریں گے۔ کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون کشمیری ہے اور کون نہیں، تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے، جبکہ میرپور اور راولہ کوٹ بھی کشمیر کا حصہ ہیں۔ نون لیگ والے ایسے بات کرتے ہیں جیسے پنجاب میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، انہوں نے کبھی اندرون پنجاب نہیں دیکھا، وہاں کیا حال ہے۔ یہ جاتی عمرہ رائے کو ہی پنجاب کہتے ہیں۔ انڈس روبوٹک اینڈ آٹونوم سسٹم ایکسپو میں شرکت باعث مسرت ہے، نمائش اور اقدامات پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی میں صف اول کا ملک بنائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ اس سال کے آغاز میں پاکستان نے انڈس ضیاء سمٹ کی میزبانی کی، روبوٹکس اور ڈرون کی جدت سے معیشت مضبوط، سلامتی بہتر اور عوام کی زندگی آسان ہوگی۔ شہباز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ معرکہ حق میں فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ایئر چیف کی معاونت شاندار رہی۔ معرکہ حق میں افواج نے آٹونوم سسٹمز اور سائبر سیکیورٹی کے ذریعے سرحدوں کا دفاع کیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرے گا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی ایکسچینج سپورٹ فیزیبلٹی فراہم کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی ہم منصب اسٹاک بیسنٹ سے واشنگٹن میں ملاقات کی، جس میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور خودکار کریڈٹ ریٹنگ میں اضافے کے لیے معاشی تعاون کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافے اور تصویراتی منصوبوں کی پیش رفت پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں وزیر خزانہ نے علاقائی صورتحال کے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات کو بھی اجاگر کیا۔ امریکی وزیر خزانہ کو بھیجی گئی درخواست کی منظوری کی صورت میں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، روپے پر دباؤ میں کمی اور کثیر الجہتی مالیاتی ذرائع پر انحصار کم ہونے کی توقع ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجھار کی زیر صدارت چیلم کے سیکورٹی انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں چیلم کے جلوسوں، مجالس، حساس مقامات کے سیکورٹی کے انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شریک اعلیٰ حکام نے وزیر داخلہ سندھ کو سیکورٹی انتظامات اور دیگر سہولیات سے متعلق علیحدہ بریفنگ دی۔ اجلاس میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجھار کا کہنا تھا کہ چیلم کے دوران جامع سیکورٹی پلان پر مؤثر انداز میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جلوسوں کے روٹس، امام بارگاہوں، داخلی اور خارجی راستوں اور حساس مقامات پر سیکورٹی اور دیگر سہولیات کو مزید مؤثر بنایا جائے۔ چیلم کے موقع پر شہریوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، تمام متعلقہ ادارے مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں۔ کراچی پولیس کے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدام۔ پیبز اسپتال میں کراچی پولیس فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کر دیا گیا ہے۔ پولیس ویلفیئر برانچ کے انچارج انسپکٹر شرافت خان نے اسپتال انتظامیہ سے ملاقات کی اور ملاقات کے دوران پولیس فیسیلیٹیشن ڈیسک قائم کیا گیا، جہاں پولیس افسران، جوانوں اور ان کے اہل خانہ کو علاج معالجے کے دوران رہنمائی اور سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ سب انسپکٹر محمد اسلم کو فیسیلیٹیشن ڈیسک کا فوکل پرسن مقرر کیا گیا ہے، جو پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کو اسپتال میں طبی سہولیات کے حصول میں معاونت فراہم کریں گے۔ کراچی پولیس اور اسپتال کے مشترکہ اقدام پولیس فورس کی فلاح و بہبود اور انہیں بہتر طبی سہولیات کی فراہمی کے عزم کا عملی اظہار ہے۔ کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد سے اغوا ہونے والے کم سن آذان کے کیس میں تحقیقات کے دوران چونکا دینے والے انکشافات۔ اس کیس میں کیا انکشافات ہوئے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں عارف حبیب کی رپورٹ میں۔
نیا ناز آباد کا 2 سالہ اذان کس طرح اغوا ہوا اور اس میں کون ملوث رہا؟ پولیس تحقیقات میں نئے انکشافات سامنے آئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم احتشام نہ صرف اہل خانہ بلکہ پولیس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا اور خود کو بچے کی تلاش میں سرگرم ایک خیر خواہ شخص کے طور پر پیش کرتا رہا۔ پولیس کی تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ملزم بچی کی پیزابی کی خوشی میں اہل خانہ کے ساتھ موجود رہا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ این ٹی نیوز کو موصول ہونے والے ملزم کے ابتدائی بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ اسے بچی کی تصویر سوشل میڈیا اسٹیٹس پر دیکھ کر اطلاع ملی، جس کے بعد وہ خود بھی بچے کی تلاش میں نکل پڑا۔ میرے اسٹیٹس لگے ہوئے تھے، بھائی کے اسٹیٹس لگے تھے، وہ کانٹیکٹ میں ہیں سارے۔ اس نے اسٹیٹس پہ دیکھ کر تصویر میچ کری تو اس نے مجھے کال کری، یہ بچہ مجھے ملا ہے ہوٹل پہ بیٹھا ہوا۔ ہم نے بچے کو دیکھا، ہم نے کہا یہ ہمارا بچہ ہے، پھر ہم فوراً گھر ہو گئے، پھر وہاں سے وڈیرے کے گاؤں سے وہاں سے ہم نے بچہ ریکور کیا۔ کسی نے تنگ کرنے کی نہیں، بچوں نے کال کی تھی کہ جو ہے آپ کا بچہ جو ہے ہمارے پاس ہے، عائشہ منزل کے پاس۔ ہم وہاں پہ فوراً بھاگ کے گئے تو پتہ چلا کہ وہ چھوٹے بچے تھے۔ احتشام نے اپنے بیان میں عائشہ منزل سے موصول ہونے والی ایک کال کا بھی ذکر کیا اور دعویٰ کیا کہ کال کرنے والوں نے بچے کی موجودگی سے متعلق غلط اطلاع دی۔ پولیس کے مطابق کمسن اذان کے اغوا اور تعاون کیس میں مرکزی ملزم سمیت 2 سہولتکار بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے NTN نیوز کے ساتھ رہیے۔